وی آر ناٹ ہیومن بینگ. ہم انسان ایسے انسان نہیں ہیں جن کو کوئی اسپریچول ایکسپیرئنس مل رہا ہے. ہم ایک اسپریچول بینگ ہے جن کو انسانی ایکسپیرئنس مل رہا ہے, جس کو عمر کہتے ہیں. ہمیں انسان اللہ نے بنایا ہے اپنے نفس کو مار کے اس روح کے تابع کرنے, اور یہی انسانیت ہے. بابا بلے شاہ نے اسی کے بارے میں بڑے لفظ کہے تھے, رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھڑا نہ لبا سجدے کر کر ہارے, رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے, بلے شاہ رب اونوں مل سی جیڑا اپنے نفس نو مارے. نفس کو یعنی کہ نفس کو مار کے روح کی اطاعت, جو آپ کی روح جس کو ہم نے سول کہا ہے, نفس کو مار کے روح کی آواز کو سننا, یہی نفس کو مارنا ہے, بجائے اس کے کہ نفس کی آواز کو سن کے روح کی آواز کو بھلا دینا. وہ لوگ روحانی طور پہ مر جاتے ہیں جو نفس کو فالو کرتے ہیں, روح کو بھول جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو الائنمنٹ ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے اوپر ایک کتاب ہے اسپریچول ہیلتھ کے اوپر, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو روح کی الائنمنٹ ہے ہماری لائف کے ساتھ, یہی اسپریچول ہیلتھ ہے. یعنی کہ نفس اور روح, یعنی کہ گاڈ گیون لاز, جو بھی گاڈ ہے, جو دین کے لوگ کہتے ہیں, چاہے وہ بھگوان کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, یہ جو روح ہے نفس کو اس کے ساتھ لائن کا ہارمونائز ہو جانا, یہ ہے اسپریچول ہیلتھ. اور کتاب میں لکھا ہوا ہے it may be considered, according to Alice Chapman 1987 کی کتاب ہے, spiritual health may be considered as the ability to develop our spiritual nature to its fullest by learning this. یہ جو ہماری اسپریچول نیچر ہے, جو روحانی نیچر ہے ہماری, جو اللہ نے ہمیں بنا کے دی ہوئی ہے قدرت کی طرف سے, اس کا فل پوٹینشیل پہنچنا. فل پوٹینشیل کیا ہے, جس کو قرآن پاک میں نفس مطمئنہ کہتے ہیں, ہائیسٹ فارم. وہ نفس, وہ روح جو کہ جیت جائے نفس ہے, جو نفس جس کے تابع ہو جائے, تو وہ اسپریچول ہیلتھ ہے. تو آئی ہوپ کہ اس کو آپ اس چیز کو سمجھیں گے, کیونکہ بنیادی طور پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم نفس ہیں اور ہمارے اندر روح آئی ہے, یا ہم روح تھے اور ہمیں جسم دیا گیا. اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ساری کی ساری روحیں پیدا کر دی ہوئی ہیں, ایک دفعہ ہی پیدا کر دی تھی, اور وہ روحوں کی دنیا میں رہتی ہیں, اور جب جسم آتا ہے تو وہ روح اس میں آ جاتی ہے. آپ مر بھی جاتے ہیں تو آپ کا نفس یہاں پہ رہ جاتا ہے, جسم یہاں پہ رہ جاتا ہے, روح آپ کی پھر بھی زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو الٹیمیٹ حقیقت ہے وہ روح ہے, نفس نہیں ہے. اگر آپ کو یہ پرنسپل بھی سمجھ آ جائے کہ میں اصل میں روح ہوں, نفس نہیں, تو پھر میرا خیال ہے ایک عام شخص کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے, اگر میں اصل میں روح ہوں تو پھر مجھے اپنی روح کی غذا کا خیال اپنے جسم کی غذا سے زیادہ کرنا چاہیے. کیونکہ وی آر, اس پہ کوٹیشن ہے, وی آر ناٹ ہیومن بینگ. ہم انسان ایسے انسان نہیں ہیں جن کو کوئی اسپریچول ایکسپیرئنس مل رہا ہے. ہم ایک اسپریچول بینگ ہے جن کو انسانی ایکسپیرئنس مل رہا ہے, جس کو عمر کہتے ہیں. 70 سال کی عمر کا ایک روح تھی جس کو اللہ نے انسانیت کا مزہ چکھنے کے لیے 70 سال کے لیے زندہ کر دیا. ہیں ہم روح؟ تو اگر ہم روح ہیں تو پھر تو کوسچن ہی نہیں اٹھتا کہ ہم جن باتوں میں میرا دل نہیں مانتا, میں سوچتا ہوں, میری اوپینین یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, میرا جناب ارادہ یہ ہے, اور بھائی چھوڑیں, پھر یہ آپ کی تو اوقات ہی نہیں. پھر تو بات ہے کہ روح کی ریکوائرڈ. ہم سب یہاں پہ روح پروگرام ہو کے آئے ہیں, اور ہماری زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام تھا اس میں یہی تھا کہ ہمارا کام ہی یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے اپنے نفس کو اس روح کے تابع رکھنا ہے, اور ہماری سروائیول, اور ہماری خوشی, اور ہمارے ہیپینس, ہماری پیس اسی کے اندر موجود تھا. آئی ہوپ کہ اس پہ پھر کسی دن اور تفصیل میں بات کریں گے. قرآن پاک میں کافی ذکر ہے, نفس کی 3 طرح کی ڈگریاں بتائی گئی ہیں,
ایک بڑی مشہور قسم، یا یہ تو نفس مطمئنہ، مطمئن نفس کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو بلائے گا قیامت کے دن کہ کہا جائے گا جو نفس مطمئنہ ہے وہ آ جائے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو وہ ایسی کون سی نفس ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اتنا VIP ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں؟ وہ نفس ہوگی جس نے اپنے آپ کو توڑ کے مار کے روح کے تابع ہو گئی ہوگی، وہ نفس ہے۔ تو میرا اور آپ کا ایکسپیرینس یہ ہے، ہمیں انسان اللہ نے بنایا ہے اپنے نفس کو مار کے اس روح کے تابع کرنے، اور یہی انسانیت ہے کہ وہ یار دیٹ ایکسپیرینس ہم یہ تو 50 سال کا ایکسپیرینس ہے، 55 سال کا انسانی ایکسپیرینس ہے۔ ایون کہ ہندوؤں کی دین کے ریلیجن کے اندر، ہندوؤں کے ریلیجن میں یہ کہا جاتا ہے کہ نفس جون سی ہے دوبارہ کسی اور فارم میں آ جاتی ہے، جانور بن کے بھی آ سکتی ہے، کسی اور شکل میں بھی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب وہ بھی یہ سب مانتے ہیں کہ نفس کا آغاز تھا، اینڈ کوئی نہیں ہے۔ نفس ہم سے پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ تھی اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تو دیٹ ایوری بڈی نوز کہ دیٹ از دا ٹرو ریالٹی آف اس، یہی ہماری صحیح سچ ہے۔ لیکن ہم نے کتنا ٹائم لگایا ہے اس روح کی خوراک کو جاننے میں، جو اللہ نے کہا کہ اس کو تو جان لو جو تمہیں بنا کے بھیجا، تمہاری جو ریالٹی ہے، اور ہم اسی کو تباہ کیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا جواب تھوڑا سا مل گیا ہوگا کہ اسی نفس کو اس روح کے تابع کرنے کے پروسیس کو اسپرچول ہیلتھ کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں برابر آ جائیں گے، اندر سے سٹریس ختم ہو جائے گا، نفس مطمئنہ ہو جائے گی، جو اندر آپ کی جنگ چل رہی ہے وہ بیٹھ جائے گی، تو آپ اسپرچولی ہیلدی ہو جائیں گے۔ جب تک یہ جنگ چلتی رہے گی، اس کی آواز اور اس کی آواز فرق رہیں گی، اور ہر چیز کے اندر آپ ہائے کراں نہ کراں، دل بھی کرتا پیا نہیں بھی کرتا، ساری لوگ زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ تو اگر ساری زندگی آپ اسی جنگ میں گزار دیں گے تو اپنے آپ کا بڑا کر دیں گے۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار یہی لائف ہے، تو ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ یار جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ آپ کا CEO ہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، آپ ایک بار سمجھ لیتے ہیں بھائی جان پیسے ہمیں دینے ہیں، تنخواہ ہمیں لانی ہے، ترقی اس نے دینی ہے، گاڑیاں اس نے دینی ہیں، سہولتیں اس نے دینی ہیں، تو آپ کہتے ہیں سر جو آپ کہیں جناب، ختم ہو گئی کہانی، لڑائی ختم۔ اب آپ روز بیٹھ کے اس کے ساتھ لڑتے بھی رہیں تو آپ کی نوکری تو گئی، یا اپنے آپ کا بلڈ پریشر بڑھائیں گے۔ جب عقل مند یہی کہ تقاضا یہی ہے کہ بھائی ایک صاحب مان لو کہ تم اصل میں کیا ہو، یہ باس ہے، اسی کا قانون ہے۔ تو اگر آپ مان لیں کہ بھی آپ کے اندر روح ہے، یہی اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کا قانون ہے، تو پھر مارے ایک دفعہ ختم کرو یار کہانی، سمجھ لو۔ ہر بات پہ لڑائی، ہر بات پہ جھگڑا اپنے آپ کو برباد کریں گے۔